خط پالوس رسول اعظم ایمان پر لکھا ہوا. دوسرا بات آج کی 6 آیت لکھا ہے پس جس طرح تم نے جس طرح سب کے بعد پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو. آمین. پالوس رسول اعظم جو یسوع مسیح کا بلایا ہوا، چنا ہوا اور مقرر کیا ہوا، بلایا ہوا، چنا ہوا اور مقرر کیا ہوا رسول خود سے ان کے کلیسیا کو لکھ رہا ہے کہ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس نے، کیونکہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد کا جو عمل ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ چلنا، کیونکہ چلنا ہی سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور چلنے ہی اسی پر نہیں دیتا اور اسے کوئی سوکار نہیں ہوتا. وہ اس بات سے صرف ڈرتا اور کانپتا ہے جب خدا کے لوگ اس کی پیروی میں چلتے ہیں. جب پالوس رسول کیا شریعت کے مطابق نہیں چلتا، یہ شریعت کے مطابق چلتا ہے اور اپنی دانش کے اندر یہ پرفیکٹ چل، لیکن فضل والے خداوند یسوع مسیح نے اس کی بند آنکھوں کو کھولا ہے کہ تو مسیح خداوند کے خلاف ہے. یہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ شریعت کے ساتھ چل رہا ہے، یہ نیگیٹو سوچوں کے ساتھ چل رہا ہے لیکن یہ نیگیٹو سوچوں کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن خدا اس کو پازیٹو بنانا چاہتا ہے اور خدا اس کو ایسے راستے پر لے کر لانا چاہتا ہے جس پر چل کر کے روح کے نجات کا کام کرنے والا بنے گا، جس کی وجہ سے شیطان بڑے بڑے فائدے اٹھا جاتا ہے، تھوڑے بڑے کچھ بتا کر رکھ دیتا ہے. آپ خدا کے لوگوں اس کو سمجھیں اور اس کو جانیں. زیادہ تر دیکھنے میں مشاہدے میں یہی بات آئی ہے کہ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق خدا کو لے کر چلنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا خدا ہمیشہ اپنی سوچ کے مطابق لے کر چلنا چاہتا ہے. آمین. وجہ کیونکہ خدا ہماری روحوں کی انتہا تک دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. خدا ہمارے ذہنوں سے بھی آگے تک سوچتا ہے جو ہم نہیں سوچ سکتے. اسی لیے خدا نے ہمیں دوسرا مددگار عطا لیا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے جگہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں جو تمہاری رہنمائی کرے گا. اور اس کے بارے میں بہت بات لکھا ہے وہ خدا کے دل کی
ہائے 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 ایسے گلا میری اسے سمجھ ہی نہیں سکتے تے اسی انہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور ان تک ہم نہ کبھی پوچھنے کی ضرورت کی پیش آئی ہے نہ کبھی دعائیں کی ہے سارے کو بس اور مشورے چینی کو نہیں وہ آٹا کو نہیں وہ فلانا کو نہیں پناہ کا ہونے میں سے ٹھیک ہے یہ ہماری ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے آپ کو بھی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روح اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے جو کیا کرتا ہے خدا کے دل کی طے کی باتیں کون ہیں جو اس کے دل کی طے کی باتیں دریافت کر سکے نہ کسی فرشتہ کو یہ دسترس ملی ہے نہ کسی اور شخص کو یہ دسترس ملی ہے یہ دسترس اگر کسی کو ملی ہے تو وہ روح القدس ہے اور وہ روح القدس میری اور آپ کی رہنمائی دکھاتا ہے اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش تک پوری نہ کرو آؤ خدا کے لوگوں اس گہری اور بڑی اس کی برکت اور اس کے ریکگنیشن کو سمجھے دیکھا ہے بس جس طرح بس تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا 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 ہم نے اونچی اونچی بات میں کیا کیا تین دفعہ انسان نکاح کے ٹنگ بولتا ہے قبول 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 آج کا ایک بار یہ ہمارے نام نے تو کہہ رہا پڑا کیونکہ یسوع مسیح کا نام کو رکھوا رہا ہے اوکے اوکے اور ساری زندگی وہ اس کے ساتھ بتا رہتا ہے اور ایک دوسرے کی کمی کمزوریوں کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں اور مرد کو پتا ہے میری بیوی میں کون سی کمیاں ہیں اور بیوی کو پتا ہے میرے مرد کے اندر کون سی کمیاں ہیں اور باوجود اپنے ماں باپ اور اپنے خدا کی فرمانبردار اور تابعدار بن کر ایک دوسرے کے تابع رہتے ہیں بچوں کی پرورش کرتے ہیں اونچ نیچ گرمی سردی سہتے ہیں کیوں کس وجہ سے کیونکہ یہ اقرار کر لیا ہے کہ جب تک ہمیں موت ان سے جدا نہ کرے ہم ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے ہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے عہد کیا ہے اور یہ جو عہد ہے یہ عہد کس کے ساتھ ہے یہ اس کی ذات کے ساتھ ہے جس نے 140 کوڑے کھائے ہیں اور جس نے آ کر قبرستان میں کرنے والے آدم کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا جو کوئی مجھ پر ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں ہم کیسے اس کی ناموس سے برگشتہ ہو سکتے ہیں کیا اپنے دل کے ارادوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے نہیں اپنے دل کے ارادے لکھا ہے آدم کے دل کے ارادے شروع سے انسان کے آدم کے دل کے ارادے وہ شروع سے بھی خدا جانتا ہے خدا سمجھتا ہے لیکن کیا اس نے دیا ہے اپنے روح کو ستا دیا ہے کہتا ہے یہ خود نہیں کچھ بھی بولے گا یہ مجھ سے جو کچھ سیکھے گا وہی تمہارے ساتھ بولے گا آمین اسی لیے معلوم سورہ اعظم اس کلیسیا کو یہ تلقین کر رہا ہے اس کلیسیا کو بتا رہا ہے کلیسیا کو سمجھا رہا ہے جس طرح تم نے یسوع مسیح کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلنا انتہائی اہم ہے کیونکہ چلنے نہیں دیتا پولیس لوسیفر لیکن میں نے دیکھا ہے جو چلتے ہیں یقین کرے وہ شہر کے شہر فتح کر دیتے ہیں وہ علاقے کے علاقے فتح کر دیتے ہیں
جن بیٹیوں، جن بہنوں، جن بھائیوں، جن گھر کے سربراہوں نے ہر دنیا کی خواہش سے منہ موڑ کر اور ساری برکتوں کے ساتھ ایک ہی ارادہ کر لیا ہے کہ میں مسیح غلام یسوع کے سوا کسی کو بھی نہ چاہیے. آمین. آمین. روح کے موقع کیسے چلنا اور نکالے چلتے رہو. اور میرا سر چکا ہو گیا تو میں اپنے پاس انہیں کو بس پاس ایسا کہ میں نہیں چل سکتا. نہیں. جب تک ہماری سانس چلتی ہے ہم اپنے خدا کے کلام کی روشنی میں چلتے رہیں گے اور دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ میرا خدا مجھے قدرت پتا ہے. ایک ایسا شخص جو کہانت کی خدمت کرتا ہے اور کہانت کی خدمت کے ساتھ ساتھ ایک خاندان کا سربراہ بھی ہے. بیوی ہے اس کی، بچے ہیں اس کے، بیٹے ہیں، میری میں آپ کے بچے پوتر والا ہے. اوکے، لیکن چلتے چلتے اس کے اندر وقت آ گئی ہے، کھٹاس آ گئی ہے، پرش پن آ گیا ہے، جس کی وجہ سے خدا نے اس سے خدا کی کیندر کمپرومائز بھی کرتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے. ہم کمپرومائز کریں گے، تسی کمپرومائز کرو گے، میں کمپرومائز کر لوں گا، دوسرے کمپرومائز کر لیں گے، رشتے دار کمپرومائز کر لیں گے، سارے رشتے کمپرومائز کر لیں گے، لیکن خدا کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا کیونکہ خدا کہتا ہے میرے حضور میں آدمیوں کی کمی نہیں ہے. وہ بھی کمپرومائز کرتا. اگر وہ میرے پاس آدمیوں کی کمی نہیں ہے. یہ ایسا شخص جو میری ہے ازدواجی زندگی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. میں نے آگے بتایا اس کے بچوں کو بھی آگے بچے ہیں اور اس کے بیٹے خدا سے دور ہو گئے اور اتنے دور کہ وہ بغدادی میں زنا کرنے لگے تھے. لوگ حاکم میں آنے سے نفرت کرنے لگے ہیں. وجہ کہ اس سے وہ ویسے وہ برکت سنبھالنے نہیں جاتے اور نہ سنبھالنے کی وجہ سے خدا نے کہنے والا ہے نہیں تیرے منڈے تیرے نے بھی آنے کو برکت آؤں گا کیونکہ تیرے منڈے نہیں بلکہ خدا خدا تربیت کرتا ہے، خدا موقع دیتا ہے، خدا چشم کشی کرتا ہے. اس سے سوا وہ اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ اپنا بیٹا دیتا ہے، اس کا لہو دیتا ہے کہ یہ میرے پاس موقع ہے، تو پاک ہو جا، تو صاف ہو جا. قرآن میں بھی نظر آتا ہے 5 قربانیاں تو کرتی رہتی تھی. جرم کی، خطا کی، گناہ کی، نظر کی، سوکری قربانی. 5 قربانیاں تو کرتی رہتی تھی ڈیلی روز. اور قوم اسرائیل کی معافی محض کو خدا کی کیا محبت ہے. 5 قربانیاں جو کرتی میں جانتی ہیں. پھر جب کہتا پوری قوم کی خطائیں میں معاف کرتا ہوں، پوری قوم کے میں جرموں کو معاف کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اب وہ جنت سی بات ہے. اوکے کیوں؟ کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اب کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ اس وقت 5 کی قربانیاں، لیکن آج 5 قربانیاں نہیں بلکہ 5 زخموں والا، 2 ہاتھوں 2 پاؤں اور 5 نوز کی پسلی میں 5 زخموں والا اپنا بیٹا اس نے عطا کیا ہے. اور کہتا ہے جو کچھ تم اس کے نام سے مانگو گے میں
آسمان سے سن کر تمہارے لیے وہی کروں گا جس کے نام سے معافی نامے جاری ہوتے ہیں، لکھتے معافی نامے بھی جاری ہوتی ہیں، اور لوگوں پر بھرتے نعمتیں نیا پان آتا ہے، اور روح القدس جنبش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ باپ نے تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ کیا کرتے رہو؟ چلتے رہو۔ چلنا انتہائی اہم ہے۔ جڑے چلتے میں کیا بات ہے؟ سب اس کے بچے یہ خود ایک دن میں مر گئے۔ ایلیا ایک ایسا شاگرد، ایسا نبی جس نے اتنی اس کی خدا کے ساتھ محبت تھی نا، اتنا پیار تھا کہ وہ تمہاری رشتے میں اس جھگڑ میں نہیں پڑا، باقی وہ خدا کے ساتھ چلنے والا، اور ایسی اس اندر خدا نے بلیسنگ کو رکھا ہوا تھا، ایسی گن رکھو، وہ جو کچھ بولتا آسمان سے وہی کچھ نازل ہوتا۔ آمین۔ کیوں؟ ایلیا کے بارے میں پتہ کیا لکھا؟ سنڈے اسکول کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان، ہم طبیعت انسان کا مطلب ہے کہ جیویں ساڈا سر ہے، منہ میں چہرہ ہے، گردن ہے، باڈی ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، ایسے وہ بھی ہمارے طرح انسان۔ لیکن یہ ساری جسم کی خواہشیں رکھنے کے باوجود وہ خدا کے ساتھ چلنے والا اور خدا کے ساتھ محبت کرنے والا۔ آمین۔ اور اس کا شاگرد الیشا، اچھا جتنی کو برکت ایلیا میں سی نا، وہ بھی کچھ برکت الیشا میں جائے گا۔ وجہ کیوں دے گا؟ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آمین۔ ضروری نہیں ہے کہ دشنا داز ہو تو بڑی برکت ملتی ہے، آج یہ بھی طرف داز ہو یہ نیچی ہے۔ ایلیا کا شاگرد کون ہے؟ الیشا۔ یہاں پر میں تین استاد اور تین ہی مختلف خدمت والے نظر آتے ہیں۔ ایک ایلیا، دوسرا کون ہے؟ الیشا، اور تیسرا کون ہے؟ جہازی۔ یہ تین ہمیں ہستیاں نظر آتی ہیں، ایک ایلیا، پھر الیشا اور پھر جہازی۔ ایلیا کی برکت الیشا پر، اور الیشا سے برکت آگے ٹرانسفر نہیں۔ یہاں پر آ کر بلیسنگ رک گئے۔ وہ بتاتے ہیں ہسٹری والے لوگ کہ وہ یونان بھی الیشا کا شاگرد، لیکن وہ بلیسنگ جو الیشا پر کی وہ بھی نہیں حاصل کر سکے، وہ بھی جایا جا سکے۔ علی کے مریم نے زندہ کیا سی، شمونی عورت کا بیٹا یونان، اس کا نام یونان تھا، شمونی عورت کا بیٹا۔ مریم کو زندہ کی ہے، مریم کو زندہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس سے وہ برکت حاصل نہیں کر سکتا جس کو کرنی چاہیے۔ اس کے اندر غصہ، جذباتی، حلیمی کے ساتھ اس کے کلام کو، اس کے مسئلہ کو اس نے اپنے اندر اترنے نہیں دیا، انہیں قبول ہی نہیں کیا۔ بعض غصے سے اپنے بس اپنے مزاج کے مطابق نہیں کر سکتا، اور یہ حاصل نے کیا کیا ہے؟ اس نے یہاں تک کے نام
دادے سواب کرو تے نہ ابے سواب کرو کسی کو اپنی برکت ٹرانسفر کر سکتے بلکہ اس نے نمان پوری کیا بات ہے نمان پوری نے اسلام پورا کر کے اپنا گھر صاف کر لیا پاک ہو گیا معاف ہو گیا انہیں نافرمانی کا کوڑا کوڑا اپنے طرف پا اے جا کے مانو دے گا اے بڑی سونی انہیں کہا اللہ پورا سب کے پاک تو سے لگے تک ماننے کا کریں ہوا نہیں تو لگے کیا لے گیا اور اسی بھی بات کو سن کہتا ہے جس طرح تم نے قبول کیا حالانکہ جس طرح سے جہازی کے اسلام کو برکت میں لیا علیشہ کو نبی کو مندے خدا کو چاہیے تھا کہ وہی بلیسنگ جہازی کو پر بھی آتی کتنے کلیسیا کے خاندان ایسے ہیں جو اپنی برکت کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں یقین کریں ابلیس مصیبت سنیں بڑی نرمی کے ساتھ آپ لوسیفر اسے کوئی سوکار نہیں نہ آپ کی کسی چیز سے صرف اور آپ اس کو تکلیف ہے تو آپ کی روحانی زندگی سے اور اسے کسی چیز سے کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ روحانیت کے طرف رہ گئے تو سمجھیں آپ زمین کے اوپر اپنے یسوع مسیح کے مضبوط اور کلوں کو اٹھا دینے والے اس کے لوگ کے دنیا کیسے جس طرح تم نے مسیح ابھی وہی ایک لفظ ہے مسیح یسوع خداوند کو مسیح یسوع خداوند کو یہ تینوں لفظوں کے اندر مقاشفے چھپے ہوئے بھائی اگر امام اوتھے بولتے ہیں پھر ایک کے ڈاؤن ہو چاہیے میں یہ تینوں لفظوں کے اندر مقاشفے ہیں پھر خدا کے لوگوں یہ آدم چاہیے سے ڈبل نصیب لائے علی شریف نے کیا خواہش تھی اور کوئی خواہش نہیں تھی میں نظر آنا ہر پاسے بس میں ہی بابا نہیں مجھ سے نہیں ٹیچر استاد مجھے تیرے روح کا دگنا چاہیے ایسے نہیں خواہش انا مشکل سوال انا مشکل خواہش ہاں اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتا دیکھ لے تو تیرے لیے ہو جائے وہ بات ایسا کرانا ایسا کوئی ایلیا تو یہ بھی پتا نہیں جانا کے تھے ایلیا کو یہ بھی پتا ہے کہ میں زندہ آسمان میں کھڑا ہے بات ایسے خدمت ایسے خدا کا عشق یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا سمندر کے کنارے پر اس نے خواب دیکھ رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں اور یسوع نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا اور مجھے لے کر چل رہا ہے آنند کا چار قدم اچانک لوگوں سے قدم شیخ کم ہے کبھی چار قدم ہو جاتا ہے کبھی دو قدم ہو جاتا ہے ایسی جگہ ہے میں نے پوچھا خدا چار قدموں کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ تیرے دو ڈھونڈتے تھے لیکن دو ہو جاتے تھے دو کتنے جاتے تھے کہتا ہے پیشاب کہتے کھانے میں کرتی ہے نا زمین کے اوپر مجھے پتا تو چل نہیں سکتا
پھر میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں، پھر بس میرے دو قدم ہی ہوتے ہیں اور میں تیری حفاظت کر رہی ہوں۔ اسی طرح اس کے ساتھ چلتے رہو۔ زمین پر میرا اسٹے نہیں ہے، میرا آسمان پر اسٹے ہے۔ آمین۔ میرا آسمان پر اسٹے ہے۔ اور پھر ایلیا کے بارے میں ایک بادشاہ سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہتا ہے ایک ایسا نبی ہے جو ایلیا کے ہاتھوں پر پانی کرتا تھا۔ ایلش نبی ہے، ایلش نبی ہے، یہ شگردیت دے کر آیا ہے دلتا ہے رات مسے سے بھر گیا دربار، تخت تک بھیجنی نہیں ملی۔ کہتا میں نے جنگ کے لیے جانا ہے تو تمہارے تیر اور مشرق کی طرف چلانے شروع کر دے، اور کیسے سے مشرق کی طرف تیر چلانے شروع کیے اور رک گیا۔ اور کہا تو کیا رکا؟ لیکن سن لے، آپ نے خدا مجھے فتح دے گا کیونکہ الیشا کا خدا فرماتا ہے۔ خدا کے لوگوں، آپ بہت اہم ہیں۔ جتنی یہاں پر میری بیٹیاں، جتنی میری بہنیں ہیں، جتنی بڑی عمر والی ہیں، آپ بہت اہم ہو۔ جتنے بچے جوان ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، آپ بہت اہم ہو۔ آپ یسوع مسیح کے خون خریدے اور پتہ کیا کر سکتے ہیں؟ لکھا ہے خدا کے نزدیک، اس کے نزدیک میرے ساتھ بولے، خدا کے نزدیک کتوں کو ڈھا دے۔ دیکھو میری صحیح بات سارے نہیں رہے، میں کوئی پروگرامی کا پورا کھا کے بولا تو تمہارے نا اردو کا لفظ ہے کیوں دیکھو سب سارے بولے کلوں کو پیار دینے والے ہیں۔ آپ کی دعا کیا کوئی ایسے ہی ہے؟ آپ کا ہاتھ اٹھانے ایسے ہی ہے؟ آپ کا منہ کھولنا ایسے ہی ہے؟ آپ جب اپنے منہ کو کھولتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، تو میں بھی دعا کر رہا تھا، اور میں دعا کرتے کرتے خدا مجھے آسمان کا منظر دکھا رہا ہے اور بادل ہی بادل ہے، گہرے بادل ہے، اور میں کہتا ہوں کیسے دعاؤں پر گزرے گی؟ کہتا اپنا ہاتھ بڑھا، میں نے ہاتھ بڑھایا تو چیز کو وہ بادلوں میں سے اوپر چلا گیا اور اوپر پیلا آسمان، اور کہتا یہ ہے تیری دعا، کرتے رہو، یہ تیری دعا۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور انہیں دنوں میں ایک تو میں بچپن کی گالی سنا رہا ہے، میں کی مسئلہ ہے میں سوچ رہا تھا یہ کہنے سے ہی ہو رہا ہے، اگر ہم سواب کو تو ٹھیک ہو گئے تو پھر میرے خیال میرے چاچی کے نام گیا بھی کھا دینا پیچھے پکا سراغ ہو جائے گا اوپر، اور اوپر سے پھر روشنی، کرنے، چراغ، قدرت، آسمان میرے خدا کے ساتھ ہوگی، اور مومن کو لے جا کے خدا کو سجدے دے۔ آمین۔ کس کے ساتھ چلتے تھے؟ خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلتے رہو۔ آگے کبھی دعا کرنا، کبھی سست ہونا، ایک خدا میری سنتا ہے، کیوں نہیں سنتا؟ جب آپ کو پیدا کرنے والا خدا ہے، آپ کو بنانے والا خدا ہے، اور آپ کو استعمال کرنے والا ہی خدا ہے، پھر اسی بات کا اختیار ہے سب سے بڑا، میری نہیں سنی جائے گی، کیوں نہیں سنی جائے گی؟ خیر مجھ سے وہ باقی میری نہیں سنی جائے گی، ہاں صحیح کہتا ہے، ہاں میری سنی جائے گی،
ایک نام سے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا ہے، اس نام سے میری سنی ہے. آمین. خدا کے ساتھ کیا کرتے رہو. آخری بات کرو کہ ایک شخص خدا کا کام بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسا بہت بڑی کلیسیا، لاکھوں کی کلیسیا. وہ کہتے ہیں مجھے خدا نے بلایا، کہتے ہیں وہ بہت جوان تھا اس ٹائم، ابھی بھی وہ جنگی رہتا ہے، وہ تھوڑی عمر اس کی لگتی ہے ویسے. وہ کہتا ہے خدا نے مجھے کہا میں تجھے پروفٹ بناؤں گا. سنیے گا، کہتا ہے میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا، چل نکل. میں اگر چنگا پروفٹ میں بننا چاہوں گی، میں ان کا آگے نہیں کر چھڑے آتا رہا. کہتا کہ گیا پھر میں شروع کی تھی کسی کو کہتے ہیں اڈلٹری رزنا کا بھی کیس پا رہی تھا، میرے پاس سے جیل ہو گئے. اندر پھر پریشان ہو گیا کہ چلو بات پھر بھی کسی کی گواہی سنانا تو نہیں کرنا. کہتا ہے میرے بات خدا نے بولا جو میں نے کہا ہے میں پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. صرف میرے حضور نے گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا ہے، اللہ میرے گھر بدر اور ٹھیک ہے. اور دنیا میں مخاطبان نے جنیاں میں نظر آنے جتنے بھی سوچا نے جتنے بھی دل و دماغ میرے خلاف کر کے انہوں نے کامیاب ہو سکتے تو پر میرے خلاف انہوں نے کیا دیا. کہتا 3 ماہ کے بعد میری سماجتوں کے باہر آ گیا. کہتا اس کے بعد کہتا پھر میں ویل چیئر والے نے بھی کہنا سمجھ یسوع کے نام سے اٹھے گا. کہتا وہ ویل چیئر سے اٹھ کے بھاگتا ہوا لوگوں یسوع کے ساتھ چلنا سب سے پہلے. آپ نے دیکھا اب چلے آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تصدیق ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائے گی، کیونکہ یسوع مسیح برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. جس راہ کو پکڑوایا گیا آپ سنیں پیارا دیا اور شکر کر کے اور کہا اسے آپس میں باندھ لو. گناہ کو چھوڑنا ہے، نافرمانی کو چھوڑنا ہے. ہو جاتی ہے بڑھتی ہے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہوتے ہوئے بڑا کچھ ذہن گزر کرتا ہے، لیکن اگر ایسے ایسے سوچوں میں بھی انسان پھنس جاتا ہے اور ہمیں اگلے بندے کو پتا بھی نہ ہو کہ ایک دکھ ہے، وہ بندہ اپنے میں چیز بنا کے دے منہ بنا کے اور تجھے پتا بھی نہ ہو. ان سمجھ میں ایسا ہوتا ہے کہ میں تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ان ساری باتوں کو پیچھے کر کے خطا کے ساتھ یسوع کی بےعزتی کے ساتھ ہمیں پاک ہو کر معافی مانگ کر کسی کی زندگی میں گناہ ہے، مسلسل گناہ ہے، آج اس پر اسے چھوڑ دے. کیونکہ خدا کی ایک لمٹ ایک خدا کا حالت برداشت کرتا ہے کہ جو آپ پاتے ہیں پھر میں اسے بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں. آؤ اس مفتی اور شیرے کو نہ چھوڑنا، باقی گناہ کو چھوڑنا. اتنے لوگ ہیں کہ پانی کا بپتسمہ لے لیا نہ پوچھا کرتے